زندگی میں پل پل بدلتے حالات اور واقعات صدیوں کے ماتھے پر انگنت کہانیاں رقم کرتے ہیں۔ جہاں یہ کہانیاں بہت بھیانک ہوتی ہیں، وہیں کچھ کہانیاں زندگی میں روح پھونکنے والی ہوتی ہیں۔ وہیں کچھ کردار زندگی کو نئی ڈگر پر لانے اور بجھتی سانسوں میں چراغ جلا دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایسی خبر بخیر لیے کچھ کہانیوں کے کرداروں سے آپ آج کے خبر بخیر میں ملیں گے۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس دور میں ہر روز ایک نئی ٹیکنالوجی ہمارے سامنے آتی ہے اور ہمیں حیران کر دیتی ہے۔ پاکستان اگرچہ بے پناہ مسائل سے دوچار ہے، مگر اس کے باوجود یہاں کی زرخیزی کا اندازہ لگانے کے لیے یہاں حباب جیسے لوگ موجود ہیں، جنہوں نے نہ صرف کم عمری میں ہی اپنا اور ملک و قوم کا نام روشن کیا، بلکہ کم عمری میں ہی اپنا ایک کاروبار شروع کر کے سب کو حیران کر دیا۔ Recently, I'm running a company called Beaver Tech اور basically ہم لوگ different software products پہ کام کر رہے ہیں that can ease people lives in future. اور ہمارا جو فوکس ہے primary focus ہے is to develop our own products اور secondary ہمارا کام ہے کہ ہم دوسری companies کو services provide کرتے ہیں in digitizing their business by helping them. اور میری جو خود کی ایکسپرٹیز ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ ہے۔ حباب کے کارناموں میں قابل ذکر کارنامہ ایک سولر ڈیوائس ہے جو سردیوں میں پانی کو گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا رکھتی ہے، لیکن اس جگہ تک پہنچنے کا سفر حباب کے لیے کچھ آسان نہیں تھا۔ حباب نے ایک ایسے علاقے میں آنکھ کھولی جہاں کے ماحول کے حوالے سے ہر خاص و عام کو تحفظات ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود حباب نے ایک نئی راہ چنی۔ My tuition teacher, he was very supporting to me. تو I used to discuss my ideas with him. میرے پاس ایک ڈائری ہوتی تھی جس میں میں چیزیں لکھتا تھا کہ سر اگر ایسا ہو تو ہم لوگ اس طرح سے کام کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں تو میکینیکلی ورک بھی نہیں کرتی تھیں، they didn't even make sense, but he really appreciated those ideas. حباب کی زندگی کا سفر گھر پر چھوٹے موٹے پروجیکٹس بناتے ہوئے شروع ہوا، لیکن اس دن اس کی زندگی ایک نئی ڈگر پر چل پڑی جب اسے پاکستان سائنس کلب کا پتہ چلا۔ سائنس کلب تک پہنچنے کی کہانی اگر حباب کی زبانی سنی جائے تو بہت دلچسپ معلوم ہوتی ہے۔ جمعے کی نماز سے باہر نکلتا تو وہاں پہ بروشرز بٹ رہے ہوتے ہیں نا، کہ کبھی کیمپ کے بٹ ہوتے ہیں کسی کوچنگ سینٹر کے، تو آئی گاٹ مطلب میرے ہاتھ میں بروشر آیا سائنس کلب کا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ کیا آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہوا سے بجلی کیسے بنائی جاتی ہے، کیا آپ کو روبوٹ بنانا سیکھنا ہے، اینڈ آئی گاٹ ریئلی انٹرسٹڈ ان اٹ۔ سو میں نے سر کو کال کی اور پتہ چلا کہ وہ میرے ایریا میں ہی سائنس کلب ہے۔ دیٹ واز کوائٹ ان ایکسپیکٹڈ، تو دیٹس ہاؤ آئی جوائن سائنس کلب ایٹ دا ویری فرسٹ سمر کیمپ۔ سال 2009 میں حباب پہلی بار سائنس کلب میں آیا، جہاں اگر اسے معلوم ہوا کہ تھیوری اور پریکٹیکل میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں۔ جب سائنس کلب کا بروشر ملا نا، آئی امیجنڈ کہ جب میں یہاں جاؤں گا نا ایک بڑی سی لیب ہوگی، ٹھیک ہے، وہاں پہ دنیا بھر جیسے ڈیکسٹر کی لیب ہوتی ہے نا، سو اٹس لائک ڈیکسٹر کی طرح ایک لیب ہوگی، اس میں سارے ٹولز ہوں گے اینڈ وہاں پہ بہت ہائی ٹیک اکوپمنٹ ہوگا اینڈ ول میک اسٹف اور ایسے ہی کام ہو جائے گا۔ بٹ وین آئی کیم ان اٹ واز کوائٹ ہارٹ بریکنگ because there was this one tiny room and sir was sitting on a table and he was taking admission. I was like, yahan pe kya seekhunga main, right? Because there was no impression to it, na tools the na kuch tha, but I was like, let's give it a try. تو اس طرح سے جو ہے سائنس کلب جوائن کیا۔ پہلی بات تو اسکولس بہت بڑے دکھتے ہیں اور وہاں پہ ریگولر کلاسز ہوتی ہیں۔ there was no syllabus. سر نے بولا کیا بنانا ہے کل بتاؤ، میں نے بولا سر ونڈ ٹربائن، میں نے بولا چلو ٹھیک ہے لیٹس میک اے ونڈ ٹربائن۔ اگلے دن آیا، سامان سامنے پڑا ہوا تھا، سر نے سامنے ایک ونڈ ٹربائن بنا کے دکھائی، اس سے بلب جلایا، آئی واز لائک واو۔ اور پھر ہم لوگ نے بھی اس ساری چیزوں کو ریپلیکیٹ کیا اور میں گھر میں پہلے دن ہی ونڈ ٹربائن بنا کے گھر لے گیا اینڈ ایوری ون واز ویری ہیپی، مائی فادر واز ویری امپریسڈ کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ پھر مسئلہ یہ تھا کہ اب پریکٹیکل ورک تو سیکھ لیا، اس کی تھیوری جو تھی وہ بک میں پڑھ لی تھی، سو ایوری تھنگ اسٹارٹیڈ کنیکٹنگ کہ پہلے ابھی تک صرف پڑھا ہی تھا، دیکھا ہی تھا اور خود سے پریکٹیکل ورک شروع کر دیا۔ تو اسکولس میں یہ ڈفرینٹ ہے، یو لرن تھرو بکس اور پریکٹیکلی آپ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ جب تک آپ پریکٹیکلی کچھ پڑھتے نہیں ہیں تو آپ کو اس کی جو بیوٹی ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی ڈیلیکیٹ طریقے سے ورک کرتی ہے، واٹس دا سائنس بیہائنڈ اٹ۔ اور جب آپ اس کو پریکٹیکلی بناتے ہیں نا تو آپ اس کی ایفیشنسی امپروو کرنا بھی جانتے ہیں کہ میں ہاؤ کین آئی میک اٹ ورک بیٹر۔ اپنے سفر کی شروعات سے آج تک حباب کو بے پناہ مشکلات کا سامنا رہا، مگر وہ مستقل مزاجی سے کام کرتا چلا گیا۔ عمومی طور پر ہمارا خیال ہوتا ہے کہ بچوں کو آگے بڑھنے میں ماحول اور علاقوں کا فرق پڑتا ہے،
مگر حباب نے اس نظریے کو رد کرتے ہوئے اپنا ایک الگ مقام بنایا. ایریا سے کوئی افیکٹ نہیں ہوا ان مائی لائف، اور نہ ہی میں بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے اگر میں کہیں اور بھی ہوتا تو آئی ووڈ ہیو بین ان دا سیم لیول اف آئی ووڈ ہیو گون تھرو سیم ایجوکیشن اینڈ سیم برنگنگ اپ. حباب اپنی زندگی کی کہانی بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ زندگی میں پہلی سائنسی کاوش میں وہ مقابلہ ہار گیا تھا، مگر اس نے ہار مانی نہیں تھی. ہر ناکامی اسے کسی بڑی کامیابی کا پتہ دے رہی تھی. سب سے پہلا فیلئر تو سمجھیں کہ میں اپنی لائف کا سب سے پہلا سائنس ایگزیبیشن جو کہ میرے اسکول میں ہوا تھا اس میں ہار گیا. میں نے پوری 3 دن محنت کی، لیکن میں نے راکٹ اتنا ہیوی بنایا کہ وہ ونیگر سے ہلا بھی نہیں سوڈا سے. دا نیکسٹ ڈے میں کچھ پریزنٹ ہی نہیں کر پایا، وہ موو نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے اس پہ صرف بلون لگا دیا. ہم نے اوکے دیکھیں یہ بلون پھول رہا ہے ونیگر اور سوڈا کی ریئیکشن سے. تو سائنس ایگزیبیشن سب سے پہلا سائنس ایگزیبیشن میں ہار گیا. آئی وینٹ ٹو انٹیل جس میں آؤٹ آف 12,000 kids 5 people were selected to go to the US، اور وہاں پہ آل اوور دا ورلڈ 142 کنٹریز سے 1720 پیپل آئے تھے، اینڈ آئی گاٹ 3rd position in my category energy physical. That was a big achievement for me. گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ حباب نت نئے پروجیکٹس بناتا رہا، کامیابیاں اپنے نام کرتا رہا. اور پھر وہ وقت آیا جب اس نے گرمیوں کے دنوں میں ہاتھ دھونے کے لیے گرم پانی کو محسوس کیا اور سوچا کہ کوئی ایسی ڈیوائس بنائی جائے جو گرمیوں میں پانی کو ٹھنڈا اور سردیوں میں پانی کو گرم رکھے. یہ ڈیوائس حباب کی زندگی میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئی. It's a very basic idea، اور ہم اس کو اسٹارٹ یہاں سے ہوا تھا کہ I was washing my hands. It was very hot and I was washing my hands، اور پانی بہت گرم آ رہا تھا گرمی میں. I was like پانی گرم آ رہا ہے. میں نے بولا یار گیزر تو ہوتا ہے جو کہ سردیوں میں گرم کر دیتا ہے پانی کو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے ٹینک سے جو پانی کو ٹھنڈا کرتی ہے اور پھر ہمارے جو ہے پائپ لائن میں چینل کرتی ہے. لائک واٹ ہیپنس. اور پھر میں اپنے دوست کے گھر گیا، وہاں پہ بھی پانی گرم آ رہا تھا. لائک اس کے گھر میں بھی کیوں گرم آ رہا ہے؟ تو آئی نوٹسڈ کہ پاکستان میں آلموسٹ 50% سے زیادہ گھر ہیں جن کے پاس بلو کلر کے پلاسٹک ٹینکس یوز ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو ان ٹینکس کی مطلب فالٹ وہ اسٹوریج کے لیے تو بہت ایزیلی ایکسپورٹیبل ہے، سب سے بڑا ان کا فائدہ یہ ہے، اور بہت چیپ بھی ہیں، ڈیوریبل بھی ہیں، تو لوگ اس وجہ سے وہ پریفر کرتے ہیں. لیکن ان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ سردیوں میں ٹیمپریچر ابزارو کر کے پانی کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں بہت، کیونکہ اس میں انسولیشن نہیں ہے، اور گرمیوں میں اس کو ایکسٹریملی گرم کر دیتے ہیں. اٹس لائک وائی ڈونٹ آئی میک اے ایگزوسکیلیٹن فار دیز ٹینکس. تو میں سروک کے پاس آیا، میں نے سر کو بولا کہ یہ پرابلم ہے، اینڈ دین وی اسٹارٹیڈ ڈرائنگ آن دس سیم بورڈ. اور ہم نے یہاں پہ جو ہے لکھنا شروع کر دیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو انسپائرڈ فرام اے لوٹس پلانٹ وی کیم اپ ود آئیڈیا. تو ہم نے ایک ایگزوسکیلیٹن بنایا جس کے فلیپس کھل جاتے تھے جب سردی ہوتی تھی. تو ہوتا یہ کہ ہم لوگ جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں، دھوپ میں گاڑی پارک ہوتی ہے، اور جب ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں ہم آبزرو کرتے ہیں کہ گاڑی بہت گرم ہو گئی ہے. تو اس افیکٹ کو کہتے ہیں گرین ہاؤس افیکٹ. اٹس لائک لیٹس ڈو دس. تو میں نے ایک ٹرانسپیرنٹ شیٹ لگا دی ارد گرد اس ٹینک کے. اب ہوتا ہے کہ جب سن لائٹ اس کے اندر جاتی ہے وہ ڈسپرس ہو جاتی ہے ڈفرینٹ ویو لینتھس میں. کچھ ویو لینتھس اسکیپ کر جاتی ہیں، کچھ ویو لینتھس اس ٹرانسپیرنٹ شیٹ کو اسکیپ نہیں کر پاتی، تو وہ اندر ٹریپ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ہیٹ بڑھ جاتی ہے. سیم فینومینا جو کہ گاڑی کو دھوپ میں پارک کرنے سے ہوتا ہے. دیٹس ہاؤ آئی کیم اپ ود آئیڈیا. اور اس طرح سے اندر کا ٹیمپریچر انکریز ہوتا ہے. اب وہ پلاسٹک ٹینکس جو ہیں وہ ہیٹ کو ایبزارب کرتے ہیں اور پانی کو اندر کے گرم کر دیتے ہیں. اور اب جو سن لائٹ ضائع ہو رہی تھی سائڈ سے، وہاں پہ فلیکس میں ریفلیکٹر لگے ہوئے تھے، تو وہ ریفلیکٹ کر کے اس کو باؤنس بیک کر دیتے، تو اس کا سرفیس ایریا بہت بڑھ گیا. تو وہ بہت زیادہ اماؤنٹ آف ہیٹ ایک کم ٹائم میں جو ہے ٹیمپریچر اس کا بڑھا دیتا تھا. اب جب فلیپس اس کے کلوز ہوتے تھے تو سن لائٹ اندر نہیں جا سکتی. دا فلیپس ور ٹوٹلی انسولیٹڈ. اس کے بیچ میں ویکیوم بھی تھا، ایئر ٹائٹ بھی تھا. تو جب اندر کسی طرح سے نہ ہیٹ ریڈیٹ ہو سکتی ہے نہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے، تو ٹیمپریچر اندر کا بڑھتا ہی نہیں تھا. تو جو ٹیمپریچر رہتا ہے وہی ٹیمپریچر رہتا ہے اندر کا، مطلب جو انیشیل واٹر کا ٹیمپریچر تھا وہی ٹیمپریچر رہے گا. فار ایگزامپل اگر آپ 16 پہ پانی ڈالیں گے تو 16 پہ ہی رہے گا، زیادہ سے زیادہ 18 پہ آ جائے گا، 20 پہ آ جائے گا، بٹ اٹ ول ریمین کولڈ. تو گرمیوں میں پانی کو ٹھنڈا رکھتا تھا اور سردیوں میں اس کو گرم کرتا تھا. سو دس واز دا فرسٹ سولر ڈیوائس جو کہ یہ کام کر سکتی تھی. حباب نے نیشنل سائنس فیئر کے حوالے سے بتاتے ہوئے کہا کہ اس نے اپنے پروجیکٹ کے ساتھ اس میں شرکت کی اور پھر سینکڑوں بچوں میں سے کل 5 بچوں کو منتخب کیا گیا
جو اپنے اپنے پروجیکٹس لے کر امریکہ گئے اور وہاں حباب نے تیسری پوزیشن حاصل کر کے ملک و قوم کا سر فخر سے بلند کیا. 12,000 people, students from all over the region participated in National Science Fair. اور سندھ سائنس فیئر سے 142 سلیکٹ ہوئے تھے جو کہ نیشنل سائنس فیئر میں گئے تھے. تو نیشنل سائنس فیئر میں ٹوٹل اراؤنڈ 400 اسٹوڈنٹس تھے, جس میں آئی گیس اراؤنڈ 60 پروجیکٹس تھے. کچھ گروپ پروجیکٹس تھے اور کچھ سنگل پروجیکٹس تھے. اور ان 12,000 پیپل میں شارٹ ڈاؤن مطلب یہ شارٹ لسٹ ہو کے اونلی 5 پیپل گاٹ سلیکٹڈ, جو کہ پاکستان کی ٹیم بنے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یو ایس میں, جو کہ انٹیل آئیسیف, انٹیل انٹرنیشنل سائنس ایجوکیشن فیئر, جو دنیا کا سب سے بڑا سائنس ایجوکیشن فیئر ہے. اور وہاں پہ 172 کنٹریز سے 1720 اسٹوڈنٹس آئے فرام ڈفرینٹ اسکولس, اور وہ وہاں کے بیسٹ بچے تھے, ڈفرینٹ ٹیم سے ڈفرینٹ بچے آئے. سو اس میں ہم لوگ پاکستان کے صرف 5 پروجیکٹس تھے, جس میں ایک پروجیکٹ میرا تھا. اینڈ دین وی پارٹیسپیٹڈ ان آر اون ڈفرینٹ کیٹیگریز. میری کیٹیگری تھی انرجی فزیکل, اینڈ آئی اسٹوڈ تھرڈ امنگ آل. اتنی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد حکومت کی جانب سے کچھ عملی اقدام ہوا یا نہیں, اس حوالے سے حباب بتاتا ہے. پراپرلی کسی منسٹری آف سائنس نے تو نہیں, بٹ ڈفرینٹ آرگنائزیشن کانٹیکٹڈ فار اپریشیٹنگ. فار ایگزامپل پاکستان انوویشن فاؤنڈیشن, پاکستان سائنس فاؤنڈیشن, انہوں نے گولڈ میڈل دیا تھا اینڈ دے جسٹ اپریشیٹڈ. اور اس کے علاوہ there was not much support from the government. اتنی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد حباب اپنی ایک سافٹ ویئر کمپنی چلا رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ سائنسی ایجادات میں بھی آگے بڑھ رہا ہے. بلا شبہ حباب جیسے نوجوانوں کے ایک ایک عمل میں ہر پاکستانی کے لیے خبر با خیر ہے. حباب کی طرح اپنی محنت اور لگن سے نام بنانے والے کرداروں میں ایک کردار ابراہیم بھی ہے, جو پڑھنے میں زیادہ بہتر تو نہیں تھا, لیکن کھلونے توڑنا اور پھر انہیں جوڑنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا. بچپن کو ایسا تھا کہ میں پڑھنے میں بڑا ویک تھا, اور میرا زیادہ انٹرسٹ جو ہے کھلونوں کی طرف تھا. میں ان کھلونوں کو کھولتا تھا اور سرکٹس وغیرہ نکالتا تھا, اور پھر اس کو دوبارہ بند کرنے کی کوشش کرتا, لیکن وہ بند نہیں ہوتا تھا. اس توڑ پھوڑ اور جوڑ توڑ سے گزرتے ہوئے ابراہیم کے ٹیچر نے اسے کوئی سائنسی پروجیکٹ بنانے کا ٹاسک دیا. تو افتخار ہوا کرتے تھے, انہوں نے جو ہے مجھے ایک میٹنگ رکھی تھی بچوں کی نا, اور ان کو اس میٹنگ میں کہا کہ جو ہے نا آپ نے سائنس کے کچھ پروجیکٹس بنا کے لے کر آنا ہے. صحیح ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بچے ایک اوون بنا کے لے کر آیا تھا جس میں صرف 4 بلب لگے تھے. تو میں نے ایک اوون بنا کے لے کے گیا جس کا ٹمپریچر بھی کنٹرول کیا جا سکتا تھا اور ایک ٹمپریچر سیٹ بھی کیا جا سکتا تھا. میں نے اس کے اندر 2 بلب لگائے تھے, وہ لے کے گیا. میرے پاس صرف 1 دن تھا ہفتے کا, اور اتوار اور پیر کو مجھے پروجیکٹ دکھانے تھے. لیکن وہ ابراہیم جو نصابی سرگرمیوں میں بس گزارے لائق طالب علم تھا, اس نے ایک کی بجائے ایک سے زائد پروجیکٹس بہت کم دورانیے میں بنا کر سب کو حیران کر دیا. یہی اس کی سائنس کی طرف آنے کی شروعات تھی. میں نے اس کے ساتھ 4 پروجیکٹس اور بنائے, جیسے آلو سے کیسے الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوتی ہے, اور ایک روبوٹک آرم بنایا تھا جو کہ اوپر اور نیچے موو کرتا تھا میکینیکلی. اور یہ 2-3 پروجیکٹس لے کے گیا تھا, اور سر اس کو دیکھ کے کافی خوش ہوئے. صحیح ہے. اچھا, وہاں سے پھر مجھے پتہ چلا کہ جو ہے یہاں کورنگی میں ایک پاکستان سائنس کلب بھی ہے جو کہ اسکول سے بہت قریب ہے. صحیح ہے. اچھا, تو یہاں پر میں اپنے دوست کے ساتھ آیا تھا, اور اس نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ ایک سائنس کلب ہے. پہلے تو میں آنے سے ڈر رہا تھا یہاں پہ کہ پتہ نہیں کس طرح کا ہوگا, کیا کیا چیزیں ہوں گی یہاں پہ. پاکستان سائنس کلب میں جب آیا تو یہاں پر جو ہے ایک ایونٹ چل رہا تھا, نیشنل سائنس انٹل ISF چل رہا تھا اس دوران. تو یہاں پہ کچھ ٹیمز بنی تھیں, تو کسی ایک ٹیم کے اندر مجھے ڈال دیا گیا تھا, اور میں پھر اس ٹیم کے ساتھ مل کے ورک کرتا تھا. وہ پروجیکٹس بنا رہے تھے ونڈ ٹربائن, ڈبل روٹر ورٹیکل ایکسس ونڈ ٹربائن. تو میں بھی انہیں کے ساتھ لگ گیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے اس ونڈ ٹربائن کو بنایا اور انٹل ISF میں لے کے گئے. ہم نے اس کو وہاں پہ ریپرزینٹ کیا, اور وہاں سے جو ہے ہم وہاں سے لاہور تک گئے تھے. لاہور میں انٹل ISF ہو رہا تھا نیشنل لیول پہ. تو وہاں سے جو ہے ہمیں کچھ ملا نہیں, وہاں پہ ہم فیلئر ہو گئے تھے. لیکن اس کے بعد بھی آنے کے بعد جو ہے کافی کوششیں کی, اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے نیشنل سائنس اینڈ انوویشن فیئر میں پارٹیسپیٹ کیا, اور ورٹیکل پیراشوٹ پاور ونڈ ٹربائن بنائی تھی. پیراشوٹ پاور ونڈ ٹربائن اس طرح سے ورک کرتی تھی کہ ایک پیراشوٹ آگے لگا تھا. اچھا, ہوا کے زور سے وہ پیراشوٹ جو ہے آگے جاتا ہے, پھر اس کی ایک لمٹ تھی, وہ وہاں پہ آگے بند ہو جاتا ہے پیراشوٹ, اور ایک ویٹ لگا تھا, ویٹ کی وجہ سے واپسی آیا تھا. اس طرح سے یہ موشن میں جو ہے
الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتا تھا. تو مجھے کراچی میں جو ہے وہاں پہ 3rd پوزیشن ملی تھی, اور پھر یہاں سے میں نیشنل لیول پہ گیا تھا, اور وہاں پہ جا کے میں پھر دوبارہ فیلئر ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے میں نے سافٹ ویئر کے اوپر آ گیا میں, اور میں نے پروگرامنگ وغیرہ سیکھی یہاں سائنس کلب سے ہی, اور پھر یہاں پہ کافی مختلف پروجیکٹس بنائے. ابراہیم نے بتایا کہ اس کے والد کا تعلق بھی الیکٹرانکس سے تھا, اس لیے اسے اس طرح کی چیزیں دیکھنے, کھولنے, جوڑنے اور کھیلنے کے لیے میسر تھیں. بس یہی بنیادی وجہ بنی اس کی سائنس میں دلچسپی کی. لیکن ساتھ ہی ساتھ ابراہیم ٹی وی شوز سے سائنسی پروجیکٹس دیکھتا رہا اور بہت کچھ سیکھتا رہا. ابراہیم کی کامیابیوں میں سے ایک اہم پروجیکٹ کا خیال اسے اس وقت آیا جب اس کا چچا مکمل طور پر معذوری کا شکار ہو گیا, اور وہ اپنی آنکھوں کی پتلیوں کے اشاروں سے اپنی بات دوسروں تک پہنچانے لگا. ابراہیم کو ایک ایسی ڈیوائس بنانے کا خیال آیا جو اس کی چچا کی مدد کر سکے. اس ڈیوائس کو بنانے کی ضرورت اس لیے پڑ جائے کیونکہ میرے چاچو جو ہے پیرالائز ہو رہے تھے. جیسے اسٹیفن ہاکنگ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. اسٹیفن ہاکنگ جو ہے اس کا پہلے ایک ہاتھ جو ہے پیرالائز ہوا, پھر آہستہ آہستہ پوری باڈی پیرالائز ہونے لگی. اسی طرح کی ایک بیماری میرے چاچو کو بھی ہوئی تھی. تو جب ان کو یہ بیماری ہوئی تو تب تو میں کافی چھوٹا تھا, مجھے اتنا کوئی آئیڈیا نہیں تھا. لیکن ابھی جو ہے کچھ ہی ٹائم پہلے جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو ان کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ وہ بول بھی نہیں پا رہے تھے, آواز لگاتے تھے آواز نہیں نکلتی تھی. تو میں قریب بیٹھا رہتا تھا, میں دیکھتے رہتا تھا ان کو کہ وہ آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے کہ جو ہے مجھے پانی پینا ہے. تو میں ان کو پانی پلا دیا کرتا تھا, اور اس طرح سے وہ آنکھوں کے اشارے سے کہتے تھے. تو میں نے ریئلائز کیا کہ ان کے لیے کوئی ایسی ڈیوائس بنائی جائے. جب میں اتنی ساری چیزیں بنا لیتا ہوں تو ان کے لیے کوئی ایسی ڈیوائس بنائی جائے جو کہ ان کی آنکھوں سے کنٹرول ہو. ابراہیم کے پاس چونکہ نہ تو اتنا سرمایہ تھا اور نہ ہی وسائل کہ اسٹیفن ہاکنگ والی ڈیوائس بناتا, تاہم اس نے ایک ایسی ڈیوائس بنائی جسے آنکھوں کی پتلیوں کی مدد سے کمپیوٹر پر لکھے الفاظ کو دیکھ کر انہی پر پلک جھپکا کر کلک کیا جاتا. اس ڈیوائس کے بارے میں ابراہیم بتاتا ہے. میں نے اسٹیفن ہاکنگ کے بارے میں پڑھا تھا, تو اس کے پاس بھی ایک کافی بڑی سی ڈیوائس لگی تھی. اس کی ویل چیئر اس کی چک سے کنٹرول ہوتی تھی, اور وہ اسی چک سے جو ہے الفابیٹس لکھتا تھا اور پوری بکیں لکھ دیتا تھا. تو میں نے سوچا کہ یار ان کے لیے بھی کچھ ایسا بنایا جائے. میرے پاس اکوپمنٹ ویسے نہیں تھے کچھ, تو میں نے آئی کو یوز کیا. آئی کو یوز کرتے ہوئے جو ایک ڈیوائس بنائی. جب وہ رائٹس پہ دیکھتے تو ہمارا جو ماؤس کا کرسر ہے وہ رائٹ پہ موو ہوتا, لیفٹ پہ موو ہوتا, اپ جاتا, ڈاؤن جاتا, اور جب آنکھ بند کرتے تو اس سے کلک ہوتا تھا. اب جب یہ ڈیوائس بن گئی تو اب اس کے لیے جو ہے ایک ایپ بھی بنانی تھی کہ اس پہ جو ہے پہلے سے ہی لکھا ہو کہ مجھے پانی پینا ہے, وہ اسپیک کر دے. آپ وہاں پہ کلک کریں جا کے وہ اسپیک کر دے کہ مجھے پانی پینا ہے, مجھے کھانا کھانا ہے, مجھے واش روم جانا ہے, مجھے کمرے سے باہر لے کے جانا ہے, لائٹس آن کرنی ہے, لائٹس آف کرنی ہے. یہ ساری انفارمیشن اس کے اندر تھی. ٹھیک ہے, جب وہ اپنی آئی سے موو کر کے اس کرسر کو وہاں پہ لے کر آتے اور پھر کلک کرتے تو جو ہے وہ مائک اسپیکر اسپیک کر دیتا کہ مجھے پانی پینا ہے. اور اس کے اندر اور ایڈوانس فیچرز ڈالنے تھے میں نے, جیسے کہ ویل چیئر ان کی خود آٹومیٹک کنٹرول ہو آئی کے ذریعے, لیفٹ رائٹ اب آگے پیچھے ساری موو کرے. لیکن وہ میں ان کے اوپر پراپرلی اپلائی نہیں کر پایا اور ابھی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. انہی دوران جو ہے ایک نیشنل سائنس اینڈ انوویشن فیئر آیا تھا, تو میں نے اس کے اندر ہی پارٹیسپیٹ کیا, اور میں نے اسی ڈیوائس کو جو ہے اس پروگرام کے لیے اپلائی کر دیا. ٹھیک ہے, اب وہاں پہ اپلائی کرنے کے بعد جو ہے میں نے وہاں سے جو ہے 2nd پوزیشن لی تھی. زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے ابراہیم نے اپنی زندگی میں کامیابیاں سمیٹتے ہوئے چین میں پاکستان کی نمائندگی کی اور ملک کا نام روشن کیا. ایشیا کا سب سے بڑا کمپٹیشن ہے کاسٹک, چائنا میں ہوتا ہے, ایک ایونٹ ہے, اور میں نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا اور وہاں سے میں نے 3rd پوزیشن حاصل کی. ابراہیم نے دور حاضر کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے ایک ایسی ڈیوائس بنانے کی شروعات کر دی ہے جس سے گھر کی چیزوں کو دفتر میں یا پھر گھر سے باہر رہتے ہوئے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یعنی گھر کی لائٹ سے لے کر گیزر تک تمام چیزوں کو ایک موبائل ایپ کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس دور میں جہاں ہر طرف لوگ مسائل کا رونا رو رہے ہیں, وہیں حباب اور ابراہیم جیسے نوجوان نہ صرف اس معاشرے کے لیے امید کی کرن ہے بلکہ ان کے عزائم میں ملک و قوم کے لیے خبر بخیر ہے.